اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے کیسے پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے کس طرح پیدا کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کس طرح ہوئی، اور کس طرح حضرت عیسیٰ کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی قوم پر آسمانوں سے کھانا نازل فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بندر اور سور بنا دیا۔ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ روایات میں آتا ہے، ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کے ایک کمرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھے کہ اچانک ان کے کمرے میں ایک اجنبی شخص داخل ہو گیا۔ وہ اجنبی شخص کون تھا؟ دراصل وہ اجنبی شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آئی تھی۔ حضرت مریم ان کو دیکھ کر ڈر گئیں اور کہنے لگی کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، اور میں فرشتہ ہوں، اور تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خبر دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت مریم کو کافی تعجب ہوا، اور وہ کہنے لگیں کہ مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے، حالانکہ میرا تو نکاح بھی نہیں ہوا، اور برائی کا تو مجھے کوئی تصور ہی نہیں ہے، اور میرے جسم پر کبھی کسی انسان کا ہاتھ ہی نہیں لگا، اور نہ ہی میں نے بدکاری کی، تو مجھ سے بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم کی یہ بات سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے مریم، یہ بات سچ ہے کہ آپ کو کسی مرد نے نہیں چھوا، لیکن اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ بغیر خاوند کے یا بغیر کسی اور بات کے اولاد دے سکتا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس واقعے کو لوگوں کے لیے پاکیزگی کا سبب بنا دے گا۔ اس بچے کا بغیر باپ کے پیدا ہونا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بغیر کسی عورت کے اور بغیر کسی مرد کے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو صرف مرد سے بغیر کسی عورت کے پیدا کیا، اور باقی تمام انسانوں کو مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور اب اس بچے کو بغیر باپ کے صرف عورت سے پیدا کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جلوہ گری ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل نے کچھ پڑھ کر حضرت مریم پر پھونک ماری، اور ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جیسے جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ہی حضرت مریم کی پریشانی میں اضافہ ہوتا گیا۔ وہ اس بات کو لے کر بہت پریشان رہنے لگی کہ کس طرح میں اپنی قوم کو سمجھاؤں گی، اور میں کس طرح قوم کا سامنا کروں گی۔ لوگ تو مجھ پر زنا کی تہمت باندھیں گے۔ لوگوں کے الزاموں اور تہمت کی وجہ سے حضرت مریم بیت المقدس سے تقریباً 9 یا 10 کلومیٹر دور جنگل کی طرف ایک پہاڑی کوہ سراقہ کی طرف چلی گئی۔ اسی جگہ کو بعد میں بیت اللحم کہا جانے لگا۔ وہاں پر آپ کو درد ذی کی تکلیف محسوس ہونے لگی، اور آپ ایک کھجور کے درخت کے نیچے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ درد ذی کے باوجود بھی آپ اس فکر میں تھی کہ میں اپنے عزیز و اقارب کو کس طرح مطمئن کروں گی، اور کس طرح ان کو سمجھاؤں گی کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ حضرت مریم اس درخت کے نیچے تنہا
بیٹھ گئیں، نہ کوئی آدمی، نہ موالی، نہ مددگار، نہ پریشان حال مریم۔ آپ کے والد کا نام عمران بن ماتان تھا۔ یہ حضرت ذکریہ کے ہم زلف تھے اور بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ والدہ کا نام ہنا تھا۔ خود مریم بھی بڑھاپے کی منتوں مرادوں والی اولاد ہے، اور عورتوں میں صرف حضرت مریم نے شیر خوارگی میں کلام کیا۔ ان کی والدہ یہ کلام سن کر ان کو بیت المقدس میں چھوڑ گئی۔ بعض نے کہا ہے کہ حضرت مریم جو ہے بہت دور دراز تک جنگل کی طرف نکل گئیں، اور بعض روایات کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بیت المقدس کے ایک خادم عابد و زاہد کے پاس گئیں جس کا نام یوسف نجار تھا۔ حضرت مریم کو دم جبرائیل کی تھوڑی دیر بعد ہی درد ذی شروع ہو گیا تھا، اس لیے ارشاد خداوندی فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا فناداها من تحتها الا تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا۔ قدرت الہیہ کا یہ ظہور اتنا جلدی ہوا کہ چند ساعت میں یا 1 گھنٹے بعد درد ذی ہی شروع ہو گئے۔ اس پاک دامن کنواری پاک مریم کو اس چیز کا خوف تھا کہ اب میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی، اور میں کس طرح جو ہے اس بچے کو لوگوں کے سامنے لے آؤں گی۔ آپ کو درد ذی میں اضافہ ہونے لگا اور آپ کی تکلیف جو ہے بہت زیادہ بڑھنے لگی، لرزہ طاری ہو گیا اور تکلیف دگنی محسوس ہونے لگی۔ اس لیے زبان اقدس سے یہ الفاظ نکلے کہ کاش اس وقت سے پہلے میں نہ ہوتی۔ تب یہ ندا آئی کہ غم نہ کر اے مریم، ایسے حالات کے تمام سامان تیرے پروردگار نے مہیا فرما دی ہیں، صرف تیری خاطر وہ نہر جو زمانوں سے خشک پڑی تھی بغیر کسی ظاہری اسباب کے جو ہے جاری فرما دی، جو تیرے قدموں اور نگاہوں کے نیچے ڈھلان میں جاری ہو گئی۔ یہ ایک نہر ہی تیری بہت سی پریشانیوں کا مداوع ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھی تھی تو رب کے حکم سے اسے ذرا سا ہلاؤ، یعنی جھنجھوڑو اس کھجور کے ڈنڈ کو جس پر اس وقت بجز خشکی اور خستگی پرانی کھائی ہوئی ہے، لکڑی کے کچھ نظر نہیں آ رہے، سوائے لکڑی کے یہاں پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ ایک تنا کھڑا ہے جو عمر رسید ہے، اپنی طرف جھاڑ، تو اس پر جو ہے ابھی تازہ پھل لگیں گے، اور اس پر جو ہے اسی وقت تازہ پھل لگے اور ایک کھجور کا گوشہ، ایک گچھا آپ کی گود میں آ کے آپ کے سامنے گرا، اور اللہ کے حکم سے آپ نے جو ہے اللہ کا حکم ہوا کہ اب اس میں سے چند کھجوریں کھا لو۔ آپ نے چند کھجوریں کھائی اور 4 سے 5 گھونٹ پانی کی پیے، جس سے آپ کو جو ہے طاقت آ گئی اور درد ذی کی تکلیف آپ کے لیے کچھ کم ہو گئی۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس آیت مبارکہ میں فَإِمَّا تَرِيَنَّ، پھر اے مریم جب تم اس بچے کو گود میں لے کر گھر واپس جاؤ گی تو راستے میں اگر کسی شخص کو دیکھو جو تم سے اس بچے کے بارے میں سوال کرے تو تم اشارے سے کہہ دینا کہ آج میں اپنے اللہ رحمان و رحیم کے لیے روزے کی منت پوری کر رہی ہوں، اس لیے میں آج کوئی انسانی کلام نہیں کر سکتی، اور یہ روزہ تمہارا ابھی سے شروع ہو جانا چاہیے۔ حضرت مریم جب واپس چلی تو صبح سحر کا وقت تھا۔ اس شریعت میں ہر روزہ کھانے پینے کی ممانعت کے ساتھ ساتھ خاموشی کا ہوتا تھا۔ روزے دار نہ کھا سکتا تھا، نہ پی سکتا تھا، اور نہ انسان آپس میں جو ہے کلام کر سکتا تھا، صرف ذکر اللہ اور تلاوت وغیرہ کر سکتا تھا۔ قیام حمل سے 3 یا 4 گھنٹے بعد ولادت باسعادت ہوئی۔ تب ایک آدمی شب قیام کے بعد واپس لوٹے اور اپنے بچہ شیر خور کو لیے اپنے گھر کی طرف پلٹے۔ ادھر ابلیس نے شیخ نجدی بن کر قوم میں مشہور کر دیا کہ مریم کا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ سب قوم، بوڑھے جوان، عورت مرد و غم غصے میں صبح تڑکے نکل کھڑے ہوئے اور حضرت مریم کی گود کے بچے کو دیکھتے ہی شور مچا دیا۔ یا مریم لقد جئتی شیئا فریا،
اے مریم، تو نے بہت ہی افسوسناک کام کیا، تو نے اپنے مداح خوانوں اور تیری پاک دامنی کے گن گانے والوں کو غم میں مبتلا کر دیا۔ تو نے عجیب و ذلیل حرکت کی جس نے پوری قوم کو ذلیل کر دیا۔ اے مریم، تو ہارون علیہ السلام کے باعزت قبیلے کی فرد ہے، اور تیرا اپنا سگا بھائی ہارون بھی عابد و زاہد ولی اللہ مشہور ہے، کم از کم اس کی ہی لاج رکھتی۔ بعض نے کہا ہے کہ اس علاقے میں ایک بہت ہی پلید شیطان صفت بدمعاش آدمی ہارون نامی تھا، اس کی طرف بطور گالی بولا گیا۔ لوگ کہنے لگے، ارے تیرا باپ عمران تو برا آدمی نہ تھا، اور نہ تیری ماں ہینا بدکارہ تھی، ان دونوں کی پاک دامنی اور عزت و عفت کی لوگ قسمیں کھاتے ہیں، کیا تجھ میں ان کا ذرا بھی اثر نہ آیا؟ غرض یہ کہ بھرے مجمع میں ہزارہا قسم کی گالی گلوچ طعن و تشنیع ہو رہی ہے۔ ایک بدبخت عورت نے مارنے کے لیے پتھر اٹھایا، اس کا ہاتھ سوکھ گیا اور گر کر تڑپنے لگی۔ ایک بابا جی نے لکڑی سے مارنے کی کوشش کی تو اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہیں ہلاک ہو گیا۔ ان باتوں کو دیکھ کر بھی بد نصیب قوم کو ہوش نہ آیا، حالانکہ یہ لوگ کہیں زیادہ بدمعاش و بدکار، بدتعنیت اور کافر ظالم تھے، لیکن آج سب سے بڑی عزت کا لبادہ سنبھالنے کے لیے جمع ہوئے۔ یہ سب کام انہی ایک دن رات میں ہوا۔ بعض نے کہا ہے کہ 40 دن میں ایام نفاس گزار کر آپ بچے کو لے کر قوم کی طرف واپس آئی، مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ان سب باتوں کو دیکھنے کے باوجود کفاروں نے خاموشی اختیار نہ کی اور آپ کے ساتھ گالی گلوچ کرتے رہے۔ ان تمام باتوں کے بعد، ان تمام گالی گلوچ کے بعد حضرت مریم علیہ السلام نے خود قرآن فرماتا ہے فَأَشَرَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا تو اس شیر خور دودھ پیتے بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی چند گھنٹوں کا ہے؟ آپ نے اس طرح اشارہ کیا کہ آپ اس سے بات کریں اور یہ خود جواب دے گا۔ تو وہ کہنے لگے، اس شیر خور دودھ پیتے بچے سے کیسے بات کریں جو ابھی چند گھنٹوں کا ہے، ماں کی گود میں پڑا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت منہ چھپائے دودھ پی رہے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے حضرت عیسیٰ اس وقت حسن قدرت سے چمک رہے تھے، چہرہ سرخ سفید، آنکھیں دمکتی، پیشانی چمکتی، جس میں عطر سے حسن اظہر کی شعاعیں نکل رہی تھی۔ ویسے تو ہر بچہ ہی بوقت ولادت خوبصورت ہوتا ہے، مگر مسیح علیہ السلام کی اس وقت کی خوبصورتی بے مثل، اور یقیناً یہ حسن بھی معجزہ ارحاس تھا۔ خیال رہے کہ نومولود بچے کے بلوغت تک بلحاظ عمر 6 نام ہوتے ہیں۔ جب یہ سب باتیں سن لی، قرآن پاک بتاتا ہے فی المہد صبیًا کہ یہ سب باتیں سن کر ایک دم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا چھوڑ کر اپنا خوبصورت بولا بالا پیارا چہرہ باہر نکالا اور اپنی شہادت کی انگلی اٹھا کر قوم کو خطاب فرمایا، اے میری والدہ پر عیب جوئی، طعنہ بازی، زبان درازی کرنے والوں، انی عبداللہ، میں اللہ تعالیٰ کا حقیقی سچا صادق بندہ ہوں اور معمولی عام بندہ نہیں، بلکہ مجھ کو اس نے بہت بڑی اپنی کتاب عطا فرمائی ہے جو اس وقت میرے سینہ فیض گنجینہ میں ہے، اور مجھ کو میرے اللہ نے انسانیت کے سب سے اونچے عرفہ مقام نبوت پر فائز کیا، اور ہر مقام ہر زمانے میں میرے اللہ نے مجھ کو برکتوں، رحمتوں، عزتوں، عظمتوں، بلندیوں، مرتبوں اور فائدوں، ترقیوں والا بنایا ہے، اور حکم ارشاد فرمایا ہے، مجھ کو میرے اللہ کریم نے کہ ابھی سے تا قیامت دنیاوی نماز، عبادت، نیاز، صداقت قائم کرو، یہ تمام عقل کامل شکم مادر میں عطا کر دی گئی۔ تورات کی فہم اور انجیل کی حفظ عطا ہوئی۔ یہ بھی حکم دیا گیا کہ ہمہ وقت بدنی، مالی، سری، خفی، ظاہری، باطنی ہر قسم کی زکوٰۃ و خیرات، صدقہ و طہارت، پاکیزگی جاری رکھو اور اپنی امت کو تبلیغ کرتا رہو، گناہوں، کفر، شرکوں سے بچاتے رہو، تورات اور انجیل سکھاتا رہوں
اور میرے رب تعالیٰ نے مجھ کو یہ بھی وصیت یعنی تاکید اٹل حکم فرمایا ہے کہ اپنی والدہ مکرمہ کا فرما بردار، خدمت گزار، ہر وقت ہر حال میں خوش رکھنے والا رہوں۔